روایت کرتے ہیں۔ المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت جس کو چاہے جتنا چاہے اخلاق میں سے اوصاف میں سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ رب العزت اس انداز سے اخلاق کو تقسیم کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، جس طرح اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ بہترین خلق، بہترین تخلیق، بہترین اخلاق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور یہ تقسیمات میں سے اخلاق ایسی قسم ہے جس طرح اللہ رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح اللہ اخلاق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، کہ اللہ رزق دنیا میں چاہے اسے ماننے والا ہو اسے بھی عطا کرتا ہے، چاہے اسے نہ ماننے والا ہو تو اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کافر ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو تو اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ یہ دین، یہ سمجھداری، یہ اچھے اخلاق انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ، دین کی طرف چلنے کی توجہ، دین کی طرف راغب ہونے کی دلچسپیاں، اور دین سیکھنے کی جستجو جو ہوتی ہے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں اپنا معبود سمجھتا ہے۔ رزق جسے چاہے میرا رب دے دیتا ہے، رزق میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی، کوئی تخصیص نہیں ہوتی، چاہے اس اللہ کو مانتا ہے اسے بھی میرا رب رزق عطا فرماتا ہے، اگر اسے کوئی مانتا نہیں ہے تو بھی میرا رب اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن دین اسے عطا فرماتا ہے، سمجھ بوجھ اسے عطا فرماتا ہے، دین پر چلنے کی رغبت اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے، جب کفر میں تھے تب بھی وہ اخلاق احسنہ سے متصف تھے، اچھے اخلاق والے تھے اور اچھے انداز والے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں پسند کیا تو اللہ کے محبوب پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار جس کا نام مصطح تھا، تو جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگی تھی تو اللہ نے سورۃ نور کے پہلے 2 رکوعوں کو ان کی برات کے لیے نازل فرمایا۔ تو بہتان لگانے والوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ یہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، یتیم بھی تھے اور مسکین بھی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تھے، یتیم، غریب اور مسکین تھے۔ ان کی ساری کفالت، ان کے دیکھ بھالی ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ میں لی ہوئی تھی۔ جب یہ بہتان لگانے والوں کے ساتھ ہی
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو تھا اس سے بھر گیا. پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس خالہ کے بیٹے کی کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا. ان کی پرورش کے لیے جو میں اخراجات کرتا ہوں وہ کسی بھی صورت میں انہیں ان پر نہیں خرچ کروں گا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں آپ کی برات میں اللہ رب العزت نے چند آیتوں کو نازل فرمایا تو جنہوں نے بہتان لگائی تھی ان پر تہمت لگنے کی وجہ سے حد بھی جاری ہوئی تھی. تو ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا جب بہتان باندھنے والے لوگوں کو حد لگی تھی اور انہوں نے اپنے رب سے معافیاں بھی طلب کی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھائی کہ اس کے اخراجات آج کے بعد میرے ذمہ نہیں ہوں گے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو بھی نازل فرمایا. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَعْفُوا وَلَا يَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ جن کی تم دیکھ بھال کرتے ہو، جن کو تم صدقہ خیرات دیتے ہو، ان کی اصلاح کرتے رہو اور یہ صدقہ دینا تمہیں ایسے اچھا لگنا چاہیے جس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ صدقہ بھی تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. دوسرے انداز میں ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. اسی طرح سے تمہارا کوئی عزیز و اقارب بھی غلطی کر بیٹھے تم اسے معاف کر دیا کرو اور میں خدا تمہیں معاف کر دیا کروں. جیسے ہمارے ہاں یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ رشتہ دار کی چھوٹی سی غلطیوں کو بھی بڑا ابھارا جاتا ہے، بڑی غلطیاں شمار کی جاتی ہیں اور پھر ان سے قطع تعلق کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم بھی تو اپنے رب کے نافرمان ہیں. اللہ جب ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اپنے عزیز و اقارب کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو. آگے میرے رب نے فرمایا کہ واللہ غفور رحیم، اللہ فرماتا ہے میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں اور رحم بھی فرماتا ہوں. اگر یوں ہوتا صرف اللہ معاف کر دیتا رحم نہ فرماتا پھر بھی ہمارا حضور اوقات نہیں ہونا تھا. تو اللہ رب العزت نے اپنی دونوں صفات کو ذکر فرما دیا کہ میں خدا وہ ہوں جو معاف بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں رحم بھی فرماتا ہوں، شفقت اور مہربانی بھی کرتا ہوں. اور اسی طرح سے بے شمار آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی اور آیت سنانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے اپنے رشتہ دار مصطح بن اساسہ کے لیے قسم اٹھائی تھی کہ ان کے اخراجات نہیں اٹھاؤں گا، اب میں ان سے ازالہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی رشتہ دار کو اپنے سے الگ نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مال اور دولت عطا فرمائی ہوئی تھی اور بے شمار ایسے صحابی جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے غلام تھے ان کو آزاد کر کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عطا فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نخبر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ کے سامنے اگر لوگوں میں سے کسی شخص کو یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا مقام ہے نخبر ابا بکر، تو سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا آیا کرتا تھا۔ یعنی نبیوں کے بعد یا یوں سمجھیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کنا نخبر بین الناس، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخص کو اعلیٰ اور رتبہ سمجھتے، بڑی عزتوں والا سمجھتے، بڑی عظمتوں والا سمجھتے، تو اس وقت سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا آیا کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ ثم عمر بن الخطاب، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب دوسرا نام ہوتا تھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ ثم عثمان بن عفان، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نام آیا کرتا تھا۔ جس طرح کا آج کا دور ہے کہ خلافت جو راشدہ جسے کہا جاتا ہے، اس خلافت راشدہ میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ سیدنا سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث میں اللہ رب العزت کی خصائل میں سے 360 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کسی انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے، جسے میرا رب پسند کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، تو 360 خصلتوں میں سے ایسی خصلتیں ایک ضرور ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کل قیامت والے دن اس شخص پر اپنا کرم فرمائے گا اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہر مسلمان کے اندر یہ خصلتیں ہوتی ہیں۔ خصال الخیر 360 خصلۃ اذا اراد اللہ بعبد، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 خصلتیں اچھی ہیں۔ خصلۃ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو جعل فیہ خصلۃ، اس میں ایک خصلت کو، ایک اچھی عادت کو ضرور اس کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اچھے عادات کو ذکر کیا جاتا ہے، اچھے اطوار کو ذکر کیا جاتا ہے، اچھے انداز کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جس کو جنت میں مقام دینا چاہتے ہیں 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت ضرور اس بندے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یدخلہ بہا الجنہ، تو اس خصلت کے ذریعے سے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ 360 خصائل اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہیں، تو اللہ جس بندے کے ساتھ اچھا ارادہ، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان 360 خصائل میں سے ایک خصلت ضرور اس بندے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کیا اللہ رب العزت نے مجھے بھی کوئی خصلت عطا فرمائی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام جمال، کہ ہاں، من شیئن من کل شیئن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، اللہ رب العزت نے 360 خصلتیں ہیں، تمام کے تمام خصائل آپ کے اندر رکھ دیے۔
اب جس کے اندر ایک خسرت ہو، جو ایک اچھی عادت کا مالک ہو، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، تو بتائیے جس کے اندر 360 خصائل ہوں گے تو اللہ اسے جنت میں کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ شان ہے۔ تو ایک احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، دیہاتی اعرابی تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کا بچہ وہ خریدا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمت اس کی نہیں تھی اور اسے ادھار کروایا تھا، کہا کہ پھر کبھی آنا اور اس کی قیمت بھی لے جانا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا، کہ ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے بچے کو خریدا تھا، اور اس وقت آپ کے پاس قیمت نہیں تھی، اور فرمایا کہ پھر کبھی چکر لگانا اور آ کر مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لینا۔ اور یہ احادیث مبارکہ صحابہ کرام کی خلافت کے موضوع پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی پر یہ احادیث مبارکہ ہے۔ فادبر الاعرابی، وہ اعرابی چلا، فلقی علی بن ابی طالب، جب وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا، جدا ہونے کے بعد اس کی ملاقات ہوئی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ملاقات کی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اعرابی ادبر الاعرابیوں کا معنی ہے کہ وہ اچھا خاصا سفر بھی کر چکا تھا، اچھا خاصا سفر کر چکا تھا۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دیہاتی جو صحابی تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا معاملہ؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنا جو اونٹ کا بچہ تھا وہ بیچ کر آیا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیمت نہ پھر کبھی آنا اور لے جا۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کی قیمت ادا نہ کر سکے اور آپ انتقال کر گئے تو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد میں یہ قیمت کس سے وصول کروں گا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو یہ سوال دے کر بھیجا۔ وہ صحابی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حاضر ہونے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال مالا کا، اب رسول اے صحابی تجھے کس نے بھیجا یا کس وجہ سے آیا ہے؟ اس نے یہی عرض کی جو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سوال بنا کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے آنا اور جتنا تمہارا قرضہ ہے یہ ان سے وصول کر لے۔ فادبر الاعرابی، وہ اعرابی پھر چلا، فلقیہ، تو تو پھر اسی طرح سے ان کی ملاقات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے پوچھا ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے تمہیں سوال بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس
عرابی نے، اس دیاتی صحابی نے کہا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو جو قرض ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے وصول کر لینا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی صحابی کو بھیجا کہ فرمایا کہ جاؤ اور جا کر فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ یموت، کہ اگر وہ قرض حضرت ابو بکر صدیق بھی ادا نہ کر سکے تو فرمایا کہ پھر میں اپنے اس قرض کا مطالبہ کس سے کروں گا؟ تو فرجع العرابی، تو وہ عرابی پھر لوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے پوچھا، اے عرابی تم دوبارہ کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ تو اس عرابی نے کہا کہ انما ابا بکر قال من حقی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی میرا قرض نہ دے سکے تو پھر میں اپنے قرض کو کس سے طلب کروں گا اگر وہ بھی انتقال کر جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الی عمر بن الخطاب، کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی انتقال کر جائیں تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنا، اور کرنے کے بعد میرا قرض اس سے تو نے طلب کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ فادبر العرابی، عرابی پھر لوٹا، تو پھر فلاقیہ علی، تو اس کی پھر ملاقات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس دیاتی عرابی صحابی نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی انتقال کر جائے تو میرا قرض عمر فاروق سے لے لینا۔ اب یہاں پر خلافت کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق انتقال کر جائیں تو خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ اگر عمر فاروق بھی میرا قرض نہ دے سکے، وہ بھی انتقال کر گئے، تو بتائیے اس کے بعد میں اپنا قرض کس سے طلب کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الی عثمان، اگر عمر فاروق بھی انتقال کر جائے، تیرا قرض ادا نہ ہو سکے تو پھر آ کر قرض جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وصول کرنا۔ تو وہ عرابی فادبر العرابی، وہ عرابی پھر چلا، فلاقیہ علی، تو اس کی ملاقات پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس سے پوچھا، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ تو اس عرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سوال کا جواب یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر بھی انتقال کر جائیں تو تیرا قرض ادا نہ ہو سکا ہو تو پھر اگر آنا تو حضرت عثمان غنی سے اپنا قرض طلب کر لینا۔ فَإِنْ عثمان يَمُوتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس عرابی صحابی کو بھیجا، جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماؤ کہ اگر میں کسی وجہ سے اس سے بھی قرض وصول نہ کر سکوں یا وہ بھی قرض ادا نہ کر سکے تو حضرت عثمان بھی انتقال کر جائے تو چوتھے نمبر پر میں اپنا قرض کس سے طلب کروں گا؟ جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قال حقیر قال الی الذی ارسلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر اس صحابی سے، اس عرابی صحابی سے فرمایا کہ اب اگر عثمان بھی انتقال کر جائے
تو میرا قرض اس سے وصول کرنا جو تجھے سوال بنا کر بھیج رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں تھے، وہ تو دور سفر میں کھڑے تھے، اور سفر میں کھڑ کے وہ ایک سوال بنا کر اس صحابی کو بھیجے، اور اس صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں لیا، اور خلافت کے انداز کو پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ بتقاضائے بشر اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ تو خلافت کے ایک انداز کو سمجھ رہے تھے لیکن سامنے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابی الذی ارسلک، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو فرمایا کہ جو تمہیں سوال بنا کر بھیج رہا میں اسے جانتا ہوں، اور اگر عثمان بھی انتقال کر جائے تو چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ تین میرے خلفاء تجھے قرض نہ دے سکے تو پھر قرض کا مطالبہ حضرت علی المرتضیٰ سے کرنا ہے۔ اب یہ خلافت کا انداز تھا، اور یہ حدیث مبارکہ سے سیاستہ میں موجود ہے، اور اس حدیث کے جو اصل پیشوا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے شیر خدا بنایا ہے، اگر یہ خلافت سچ نہ ہوتی، حق نہ ہوتی تو میں ہر صحابی کو اس منبر رسول سے اٹھا دیتا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کو نہیں اٹھایا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو بھی مانا، حضرت عمر فاروق کی خلافت کو بھی مانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کی خلافت کو مانا، اور ان کے ساتھ رہے، اور ان کے ہم اثر بن کر رہے، اور ان کے ساتھی بن کر رہے، تو خلافت حضرت علی المرتضیٰ کو ملی تھی، وہ نمبر 4 پر ملی تھی۔ ہمارے ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جس کی فضیلت ہے تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی ان کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے فضیلتیں وراء ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن خلافت کے انداز سے اللہ کے محبوب نے جس کو نمبر پہلا بنایا ہے تو ہمیں اسی کو ہی پہلا تسلیم کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پہلا خلیفہ تسلیم کرنا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ، یہ ہمارے عقیدے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر اللہ نے کسی انسان کو درجہ، اگر کسی انسان کو مراتب عطا فرمائے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ ہے جن کی وصال جمادی الثانی 22 جمادی الثانی کو ہوا، تو آج بھی ان کا مقبرہ، ان کا مزار، ان کی قبر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔